بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل اللہ کی مہربانی سے خیریت سے ہوں، اور ہم ابھی اپنی اسٹڈی آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے ایک نیکسٹ ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے، جس طرح ہم ہر لیکچر کے سٹارٹ میں جو پریویس ٹاپکس ہم نے کور کر لیے ہوتے ہیں ان کا ایک کوئک سا ہم برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں، تاکہ ہم نے جو ابھی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے، ایک کنٹینیوٹی ڈیولپ ہو جائے، ایک آرڈر یا سیکوینس مینٹین رہے اپنے پریویس ٹاپکس کے ساتھ. آج کل جو ہمارا مین فوکس ہے ڈسکشن کا، وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ ایشوز کے حوالے سے ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے تو کانفلکٹ کو اسٹڈی کیا تھا کہ کانفلکٹ ہوتا کیا ہے. ہم نے پھر اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی تھی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ایسپیکٹس، ڈفرینٹ فیچرز، ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس آف اے کانفلکٹ. ہم نے ٹائپس آف کانفلکٹس پڑھی ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم نے اس ٹائپس آف کانفلکٹ کے بیسس پہ کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز پڑھی. ہم نے فنکشنل ڈس فنکشنل کانفلکٹس پڑھے. ہم نے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل ہمیں سجیسٹ کرا تھا کہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز سے شروع ہوتی ہے کانفلکٹ کی بات، ہم نے اس کو بھی رسپیکٹ کیا، لیکن اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی ہیپننگ کے پیچھے بھی کچھ عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے اے ٹائپ، بی ٹائپ پرسنالٹیز کے ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس پہ بات کی. ہم نے ایگریسو، سبمیسیو اور اسرٹیو پرسنالٹیز کے سرٹن فیچرز اور کیریکٹرسٹکس اور ایکسپریشن اور ان کی موٹیوز اور کازز کو سامنے رکھ کے ڈسکس کی بات. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن سے پہلے بھی، اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کے ایمرج کرنے سے پیچھے بھی کچھ عوامل ہوتے ہیں جو کہ کاز کرتی ہیں انٹر یا انٹرا پرسنل، انٹر یا انٹرا گروپ اور انٹر یا انٹرا آرگنائزیشنل کانفلکٹس کو. انہی ڈیفرنٹ ٹاپکس آف دی اسٹڈی آف کانفلکٹ میں ہم نے چند ایک اہم باتیں جو سیکھی تھیں وہ یہ تھیں کہ ہیپننگ آف اے کانفلکٹ از آل نارمل ان ٹو دی لائف آف این انڈیویژل، into his or her social or personal life, along with the happening of the conflicts in professional or group life. جب ہم نے یہ سوشل پہلو سے پڑھا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو کانفلکٹ ہے اس کے یوزیج کے حوالے سے ایک تو یوزنگ کوگنیٹو کانفلکٹ ہے اور دوسرے افیکٹو کانفلکٹس تھے. کوگنیٹو کانفلکٹس میں چونکہ وہ آئیڈیاز پہ، اپروچز پہ اور ایشو پہ بیس کر رہے تھے، تو ہم نے یہ ایگریمنٹ ڈیولپ کیا ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کہ یہ انڈیویجولس کے لیے بھی، یہ آرگنائزیشنز کے لیے بھی، یہ گروپس کے لیے بھی پازیٹیو ہو سکتے ہیں. ایسے کانفلکٹس جو کوگنیٹو کانفلکٹس ہیں وہ آرگنائزیشن کی گروتھ کے لیے سم ٹائم اسینشیل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ افیکٹو کانفلکٹس کی جو نیچر ہے وہ چونکہ پرسنل لائکنگ، ڈس لائکنگ اور پرسنالٹی اورینٹڈ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ان کا کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹو کانفلکٹس جو اسٹیبلش ہو جاتے ہیں ان کا سب کو نقصان ہوتا ہے.
اسی بیسس پہ ہم نے اپنی اسٹڈی کو فردر کنٹینیو کیا تھا اور ہم سوشل کانفلکٹ تھیوری کی طرف آئے تھے، جس میں ہم نے دوبارہ اس بات کو ایکنالج اور ایڈمٹ کیا تھا کہ سوشل ریلیشن شپس جو ہیں ہسبینڈ وائف کا، پیرنٹس چلڈرن کا، برادر اینڈ برادر سسٹر کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی کانفلکٹس آتے ہیں. ہم نے سوشل کانفلکٹ تھیوری کو فیملی اسٹڈی کے پرسپیکٹو میں ہسٹوریکل اوریجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹڈی کیا، اور آج ہم انشاءاللہ کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے نیکسٹ ٹاپک میں کانفلکٹ فریم اینڈ اورینٹیشن پہ بات کریں گے کہ اوکے ہم سب کو ابھی تک پتہ چل چکا ہے کہ کانفلکٹ کیا ہے. کانفلکٹ دو انڈیویژولز، دو گروپس، دو آرگنائزیشنز کے ان بٹوین وہ پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہے جس پہ ایک کی سوچ دوسرے سے مختلف ہے، یا وہ پوائنٹ آف ڈفرینس ہے تھنکنگ کا، آئیڈیا کا، اپروچ کا، ایشو کا. یہ کانفلکٹ ہوتا ہے. یہ اس کا کانفلکٹ کا فریم کیا ہو سکتا ہے؟ فریم کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ فریم باؤنڈری کیا ہے، لیمیٹیشنز کیا ہیں، اسپیکس کیا ہیں، اور کانفلکٹ کی اورینٹیشن، کانفلکٹ فریم اینڈ اورینٹیشن آج کے لیکچر کا ہمارا مین فوکس ہوگا انشاءاللہ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اب اپنی فارمل ڈسکشن کانفلکٹ فریمز اینڈ اورینٹیشن کے حوالے سے کریں تو سب سے پہلے آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین یو the justification, the explanation of the term of, I would like to provide you with the justification and explanation of the term of conflict frames. یہ conflict frames کیا ہوتے ہیں؟ perceptual sets that people bring to conflicting episodes. جو perceptual sets بن رہی ہیں، جو آپ کا کسی کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں مائنڈ سیٹ بن رہا، آپ نے اس کو کیسے دیکھا، اس کی انٹینسٹی کو کیسے ریٹ کیا، اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو کانسیکوینسز کو اپنے لیے، دوسری پارٹی کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے کس طرح ریٹ کیا، لنک کیا آپس کے ریلیشن شپ میں، اور اس کے بیسس پہ آپ اپنے کچھ پرسیپچول فلٹرز کو یوز کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا کانفلکٹ کا فریم اور کلیئر اور لارجر ہو جاتا ہے. اور وہ جو پرسیپچول فلٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یو مائٹ ہیو بین removing through your perceptual filters some information from an episode. آپ کانفلکٹ کے ایپیسوڈز میں سے ایک ایپیسوڈ میں کوئی انفارمیشن انٹینشنلی پرسیپچول فلٹر کے تھرو ریموو کر دیتے ہیں یا ریڈیوس کر دیتے ہیں. سو ایکچوئل فیکٹس جو ہے وہاں پہ ٹیمپر ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ پرسیپچول یا فلٹرز کے حوالے سے جو کانفلکٹ فریم اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسی کانفلکٹنگ ایپیسوڈ میں جو ایکچوئل اماؤنٹ آف انفارمیشن تھی اس کو ٹیمپر کیا تھرو ریڈیوسنگ اٹ. اور دوسرا اس کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ when you would have been emphasizing or even over emphasizing other information in an other episode. کہیں آپ ریڈیوس کر رہے ہیں ایک ایپیسوڈ میں انفارمیشن کا کچھ حصہ اور ایک ایپیسوڈ میں انفارمیشن کا کچھ حصہ جو کہ آپ کے بینیفٹ میں یا آپ کی فیور میں ہو سکتا ہے، اس کو آپ ایمفسائز یا اوور ایمفسائز کرتے جا رہے ہیں. آپ کا کانفلکٹ فریم اس طرح ایمرج اور اسٹیبلش ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو کانفلکٹ فریمز اینڈ اورینٹیشن ہے، اس میں کانفلکٹ فریم میں
کہ اسٹیبلش ہونے کے دو میجر سورسز ہیں. یہ کانفلکٹ فریم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے دو ایکسٹرنل انفلوئنسز کے، جس میں ایک سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کی ریلیشن شپ ٹاسک ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا کوآپریٹ ون ون پرسپیکٹیو ہے. اور جب یہ دو کانفلکٹ کے فریم کو ہٹ کر رہی ہیں تو ایک تیسری سائڈ سے ایک اور پہلو آ کے کانفلکٹ کے فریم کو ہٹ کرتا ہے، جس کو ہم ایموشنل انٹلیکچل پرسپیکٹیو کہتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو کانفلکٹ فریم کی ڈائمینشنز ابھی ہم نے دیکھی کہ ریلیشن شپ ٹاسک ہے یا ایموشنل یا انٹلیکچل ہے، اس کی ہم ایک ایک پہلو پہ اس پرٹیکولر سلائیڈ میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ریلیشن شپ ٹاسک کا انفلوئنس تھا کانفلکٹ فریم میں، یہ کیا پرووائڈ کرتا ہے، یہ کانفلکٹ فریم کی میچورٹی میں کیا کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس میں پہلی چیز ہے ریلیشن شپ اٹ سیلف which might have been focuses on interpersonal relationship، کہ جو آپ کے آپس کے تعلقات ہیں، سوشل پروفیشنل ریلیشن شپ ہے، یہ اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے آپ کا. اور جو ریلیشن شپ کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ ٹاسک کا اٹیچڈ ہے، یہ کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹاسک از مینٹ ٹو فوکسز مور on material aspect of an episode. ایک ایپیسوڈ میں جو given material aspect ہوتا ہے it concentrated more upon that. اسی طرح conflict frame میں جو دوسرا influence conflict frame کو affect کر رہا ہوتا ہے that is related to your emotional and intellectual frame of mind. اس میں ایموشنل کے پہلے سے کیا، ایموشنل کے پہلو سے کیا ہے، ایموشنل ایسپیکٹ فوکسز مور آن فیلنگز ان اے کانفلکٹ ایپیسوڈ. جو فیلٹ کانفلکٹ ہے، ایک ایپیسوڈ میں آپ اس ایلیمنٹ آف کنٹینشن یا جو کانفلکٹ ہے اس پہ اپنا فوکس انہانس کرتے جا رہے ہیں، اس پہ آپ اپنا فوکس بڑھا رہے ہیں ادروائز. اور جو انٹلیکچل اسپیکٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، یو وڈ ہیو بین فوکسز مور آن ابزروڈ بیہیویئر، جس کو ہم مینیفیسٹ کانفلکٹ کہتے ہیں، کہ آپ انٹلیکچل کیپیسٹیز کو یوز کرتے ہوئے مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہیں، تاکہ آپ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جائیں فرام ویئر یو ہیو ٹو ایکچولی ریزالو دیٹ پرٹیکولر کانفلکٹ، اور اس سے کانفلکٹ آفٹر میتھ کی سچویشن آ جائے گی. اور یہ اس میں ایموشنل یا انٹلیکچل پرسپیکٹیو میں کس چیز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے، جو ابزرڈ بیہیویئر آپ ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹ، اسی طرح کانفلکٹ فریم کی جو تیسری ڈائمینشن ہے دیٹ از کوآپریٹ اینڈ ون، ابھی اس کی کنٹریبیوشن ہم دیکھ لیتے ہیں. کوآپریٹ جو ہے اس پرٹیکولر ریلیشن شپ میں یہ ایمفسائز کر رہا ہوتا ہے یا کنسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے یا فوکس کر رہا ہوتا ہے آن دی رول آف آل پارٹیز انوالوڈ ان دیٹ کانفلکٹ، کہ آپ کوآپریٹ کر رہی ہیں among all the parties who are into conflict from their role point of view. اور ون کا کیا کنٹریبیوشن یا پرسپیکٹیو ہے، اس کانفلکٹ فریم کی فارمولیشن کے تین پہلوؤں کے حوالے سے یو ایکچولی وانٹ ٹو میکسیمائز out of that conflicting situation, you want to maximize your personal gains, man. So آپ اس میں سے اپنا ذاتی فائدہ میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں. Dear students، اسی طرح جو کانفلکٹ فریم ہے جو کہ انفلوئنس ریسیو کر رہا تھا پچھلے تین ڈیفرنٹ اینگل سے یا چینل سے جو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے،
اس کے بعد جب کانفلکٹ فریم اپنی فائنل شیپ لے لیتا ہے تو اٹ وڈ ہیو بین پرووائڈنگ یو ود دا لمیٹڈ ریسرچ ریزلٹس ایکچولی اینڈ وٹ ہیز بین گیون ان اٹ اینڈ این ایپیسوڈ ود اے ریلیشن شپ. آپ ایک ایپیسوڈ کو اینڈ کر رہے ہیں ود اے ریلیشن شپ اور انٹلیکچوئل فریم ایکچولی to feel good about relationship with other party تاکہ آپ بہتر فیل کر سکیں جو آپ کا ریلیشن شپ ہے with the other party actually. and cooperation میں کیا ہے؟ cooperation focused people end with more positive results کہ اینڈ پہ اگر پازیٹیو ریزلٹس کو آپ اور بڑھا سکتے ہیں، انہانس کر سکتے ہیں، میکسیمائز کر سکتے ہیں تو یہ اور بینیفیشل ہے دین دوز ہو فوکسڈ آن وننگ اونلی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو کانفلکٹ فریمز اینڈ اورینٹیشن پہ ہماری یہاں پہ اسٹڈی ہے اس کو ہم اب کنٹینیو کریں گے، لیکن چونکہ کانفلکٹ کا فریم ہم نے اسٹیبلش کر لیا تو اب اس سے جو اورینٹیشن ایمرج ہوگی، اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کانفلکٹ فریم اینڈ اورینٹیشن، اس پرٹیکولر سلائیڈ میں آپ کو کانفلکٹ اورینٹیشن کے حوالے سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اورینٹیشن میں جو پہلا پہلو آ جاتا ہے وہ ڈومیننس کے حوالے سے آ جاتا ہے. ڈومیننس کیا ہوتی ہے؟ جب بھی آپ کوئی اپنا انفلوئنس یا تمام صورتحال کو اپنی فیور میں کرنے کے لیے اپنی کوئی اسکل یوز کر رہے ہیں، اپنا کوئی ایسا پہلو یوز کر رہے ہیں، یا آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ اوور آل سینیریو کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. یہ ڈومیننس آپ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز یو سمپلی وانٹ ٹو ون ان دیٹ کانفلکٹنگ سچویشن. یو وانٹس ٹو ون. conflict is a battle if you would have been considering it like that کہ آپ نے اسے جنگ سمجھ لیا اپنے لیے، اور جب آپ نے اس کو اپنے لیے جنگ ہی سمجھ لیا تو اب آپ نے اس جنگ میں جیتنا، آپ نے اس جنگ میں ہارنا نہیں ہے. کولیبریٹو، آپ ڈومیننس کے بعد اورینٹیشن آف کانفلکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کولیبریٹو پرسپیکٹو لے کے آتے ہیں جس میں یو ایکچولی وانٹ ٹو فائنڈ دوز سولوشنز، ڈفرنٹ سولوشنز، alternative solutions that probably satisfy everybody who is involved into that conflicting issue or into that conflicting situation or proposition. So you want to find out that type of alternative solution in collaborative perspective which could satisfy everybody expectations at that time. اس میں اب آپ کو ایک اور پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے. کمپرومائز آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جو کمپرومائز خالی اس سٹیپ کی ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، سپلٹس دا ڈفرنس. جو ڈفرنس ہے اس کو سپلٹ کریں، اس کو شیئر کریں، اس میں لوگوں کو ایکول انوالومنٹ دے دیں، ایکول رسپانسبلٹی دے دیں، ایکول اماؤنٹ آف گین ایڈ کر دیں اس میں کہ اگر ریزالو ہوگا تو سب کو بینیفٹ ہوگا. سو کمپرومائز آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اوائیڈنس، بیکس اوے. سرٹن کانفلکٹس میں کانفلکٹ فریم اینڈ اورینٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بیک اوے کر جانا یا اوائڈ کرنا تمام کانفلکٹنگ ایشوز کو، یہ بھی ایک اپروپریٹ اسٹریٹجی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. But it vary from the nature to nature and from the level of intensity from one organization to another organization, from one situation to another situation perspective. Then you are required to be an accommodative perspective carrying individual or group or organization as far as framing
conflict and creating its orientation is concerned, accommodate ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, you would have been focusing on that desire of the other party. آپ accommodative ہو گئی ہیں اور جو آپ کی اپنی ڈیزائر ہے اس پہ آپ فوکس زیادہ کرنے کی بجائے دوسرے کی ڈیزائر پہ فوکس زیادہ کر رہے ہیں. آپ اس سارے صورتحال میں دوسرے کو زیادہ بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں. Conflict frames and orientations continue here, and it says that it can change during the different conflicting episodes. کہ جتنے بھی conflicting episodes ہیں ان سب کے in between بھی جو آپ کا conflict frame and orientation ہے اس کا perspective change ہو سکتا ہے. اور اس کا perspective کیا ہو سکتا ہے, کس طرح چینج ہو سکتا ہے. It can change during the different episodes of the conflict, اور اس میں کیا ممکن ہے آپ کے لیے, how firmly, how strongly, how firmly the person holds his or her orientation about that conflict. Then it would have been giving importance of the issues to the person. جو اس کنفلکٹنگ ایپیسوڈ میں انڈیویژولس یا گروپس یا آرگنائزیشنز انوالو ہیں ان کے ایشوز کو جو بھی ہیں ان کو امپورٹنس دینی ہے. دین پرسیپشن آف دی اپوننٹس پاور, کہ دوسرا کتنا پاورفل ہے, اس پرسیپشن کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے. اینڈ اٹ وڈ ہیو بین پرووائڈنگ یو ود دی نیکسٹ collaborative orientation. And dear students, always remember, جس طرح چند ایک اور ہم نے پالیسی گائیڈ لائنز ڈسکس کی ہیں پریویس لیکچرز میں کہ اگر عام نیچر اور نوعیت کا کانفلکٹ ہو تو آپ اس کو ایسے کریں. جیسے ایک پالیسی گائیڈ لائن ہمارے پاس کرائسس مینجمنٹ اور کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کے پرسپیکٹو میں یہ آئی کہ کمیونیکیٹ اینڈ کمیونیکیٹ اوپنلی. کمیونیکیشن سے اور کمپلیٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن کرنے سے آپ کانفلکٹس کو بھی ون ون سچویشن کے ساتھ سالو کر سکتے ہیں اور آپ کرائسس کی سچویشن کو بھی سالو کر سکتے ہیں. اسی طرح آج ایک اور پالیسی گائیڈ لائن میں آپ کو دیتا چلوں. یہ جو ورڈ ہم نے پڑھے ہیں نا, دو کلیکٹیو کولیبریٹو اورینٹیشن, یہ بھی آپ کو ہمیشہ پازیٹیو پرسپیکٹیو کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں مور پازیٹیو لانگ ٹرم بینیفٹس دین دی ادرز پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. آپ دونوں پارٹیز اس کی وجہ سے لانگ ٹرم فوکس ڈیولپ کر لیتی ہیں on sustainable benefits as compared to going and accepting the short-term resolution of different aspects. Dear students, اسی conflict frames and orientation کے حوالے سے اگر میں آپ کو یہاں conflict orientation and the conflict aftermath کے حوالے سے اب کچھ بتانا شروع کروں, ہمیں ایک بات تو آلریڈی کنفرم ہوئی تھی کہ conflict aftermath کیا ہوتے ہیں, کہ جب آپ ایک کانفلکٹ کو ریزالو کر لیتے ہیں اور اس ریزولوشن چاہے وہ ون ون تھا یا سب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا, آپ سپیس دے دیتے ہیں ایک نئے کانفلکٹ کی اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی ہیپننگ کے لیے, یا ان ادر ورڈز ایک نئے کانفلکٹ کے ایمرج ہونے کے لیے. اس حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا suggested guidelines ہیں. Collaborative orientation would have been required in that particular scenario. Compromising attitude would always be benefiting you or helping you find a win-win conflict resolution. اسی طرح ہمارے پاس کانفلکٹ آفٹر میتھ کے حوالے سے اوائڈنس کا پہلو ہے,
اکوموڈیٹو اورینٹیشن کا پہلو ہے، ڈومیننس ہم نے بات کی، اس میں کولابوریٹو میں ہمارے پاس کوئی بھی ریزیڈیو نہیں اویلیبل رہتا، نو ریزیڈیو. Compromise میں you always have to leave the residue for the conflict aftermath, remember that. And for avoidance, accommodative اور dominance کے کیس میں آپ high amount of residue provide کر دیتے ہیں acceptability کے حوالے سے. Dear students, کانفلکٹ فریمز اینڈ اورینٹیشن پہ اگر ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں اور دیکھیں کہ کمبینیشن آف کانفلکٹ اورینٹیشن ان اے گروپ لائک سچویشن کس طرح ورک آؤٹ کرتی ہے. گروپ لائک سچویشن میں کانفلکٹ اورینٹیشن کیا ہمیں کچھ ڈفرینٹ اینگل دیتی ہے پرسپیکٹو یا سوچ کے پہلو کا، یا جو انڈیویجول لیول پہ پرسپیکٹو اسٹیبلش ہوا تھا کانفلکٹ اورینٹیشن کے حوالے سے یہ اسی سے آئیڈینٹیکل ہے. تو کچھ اس میں پہلوز ہیں جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. گروپ کے کانفلکٹ اورینٹیشن کے حوالے سے جو پاسبلٹیز اسٹیبلش ہو رہی ہیں، ڈومیننس، اوائڈنس. ڈومیننس ایک پہلو یہ ہے، ایک ایکویشن یہ ہو سکتی ہے. avoidance, go for that. Dominance, collaborative or compromise actually, and then another approach, collaborative, compromise or avoidance, and then collaborative, compromise or avoidance کا perspective ہے. Dominance, accommodative. آخری میں آپ کے پاس 5 پہلو آ رہے ہیں، اور اگر یہ 5 پہلو آ رہے ہیں تو آپ کی جو اس کے حساب سے کانفلکٹ ریزولوشن کی جو اسٹریٹجی ہے، جو مینجمنٹ ہے کانفلکٹ اورینٹیشن ان اے گروپ لائک سچویشن، اٹ وڈ بی انہانسنگ اٹس اوور آل یوٹیلٹی if you would have been accepting or using any particular option given in this particular slide to you. Latent conflicts, the source of conflict in an organization. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک آرگنائزیشن میں کانفلکٹ کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، کہاں سے ایمرج ہوتے ہیں، کہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں، یا کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے ان کی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں جو سورس ہوتا ہے کانفلکٹس کے ایمرج کر جانے کا وہ لیٹنٹ کانفلکٹس ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ اینٹیسیڈنٹ ٹو کانفلکٹنگ ایپیسوڈس ہیں، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. مینی نیچرل conditions of organization act as latent conflicts. یہاں پہ دیکھیں آج ہم نے اس پہلو پہ پہلی دفعہ بات کی ہے. لیٹنٹ کانفلکٹ یہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کے پرسپیکٹو میں کہ ایک آرگنائزیشن کی اسٹرکچر میں، پالیسیز میں، باؤنڈری وال میں، اوور آل ورکنگ انوائرمنٹ میں ایک پازیٹیو اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں کوآپریٹو انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ یا ٹیم لائک انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ایک اوور آل کنڈیشن، مینی نیچرل کنڈیشنز جو کہ ان تمام میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں، سرو ایز اے سورس آف لیٹنٹ کرائسس، لیٹنٹ کانفلکٹس ایکچولی. اینڈ ادر lurk in the background, trigger conflict when the right conditions occur. ایک کوئی ایسی بات ہوئی جو اس وقت تو آپ نے ہضم کر لی، لیکن جب رائٹ کنڈیشن آتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے لے آتے ہیں. And it does not always to go for the manifestation of the conflict. کہ ہمیشہ یہ آپ کو مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ جو کہ ایکچوئل پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ریزولوشن آف کانفلکٹ لے آتے ہیں،
اور یہ جو ابو کنڈیشنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں دے سرو ایز اے ہنڈرنس اور اے بگ بیریئر اور ہرڈل ٹو میک یو ریچ ایٹ دی پوائنٹ آف مینیفیسٹیشن آف دا کانفلکٹ اینڈ اٹ گیوز اس کلوز about how to reduce dysfunctionally high conflict. جو ہم نے ڈسفنکشنل کانفلکٹ کی دو قسمیں یا دو لیولز ڈسکس کیے تھے کہ ہائی کانفلکٹ اور لو کانفلکٹ، یہ ہمیں کلو دے دیتی ہے کہ ڈسفنکشنل کانفلکٹ آئی ریممبر آپ کو اس کی نیچر یاد ہوگی کہ جس کے لیے ایک طرف ہم نے ریڈ سائن بنایا تھا نیگیٹو کا کہ ڈس فنکشنل کانفلکٹ آرگنائزیشن کے اوور آل گولز کی اچیومنٹ کے لیے چونکہ ہنڈرنس بیریئر یا ہرڈل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن کے لیے بہت نیگیٹو ہیں، اور اس میں کچھ ہائی امپیکٹ کانفلکٹ ہیں اور کچھ اس میں لو امپیکٹ کانفلکٹس آ جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح دا سورسز آف کانفلکٹ ان آرگنائزیشن جس کو ہم نے ایزیوم کیا کہ وہ لیٹنٹ کانفلکٹس ہیں، اس پہ ہم اپنی اب ڈسکشن کو اس پہلو سے لے کے جاتے ہیں کہ سم ریپریزنٹیٹیو یا ایگزامپلری کون سی ایسی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں آرگنائزیشن کی سیٹنگ میں یا آرگنائزیشن کی لائیو کنڈیشنز میں جو کہ ایکچولی سرو کرتی ہیں ایز لیٹنٹ کانفلکٹ. تو اس میں جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے جو ایکچوئل سچویشن ہے which could serve as a major source of this latent conflict, that could be the sources of money, scarce resources of money. اور scarce resources میں money ہے، equipment ہے اور facilities ہیں which would be available to you at that time in the given working conditions and the life conditions of the organization. So the first actual example of the source of the latent conflict would be the scarce resources, money, equipment and possible facilities. Then the second would be the organizational differentiation, different orientation in different parts of organization serve as an other source of the latent conflict within the organization کہ جس کی وجہ سے organization میں conflicts emerge ہو جاتے ہیں. certain orientation antecedent یا latent conflict کے طور پہ serve کرتی ہیں. Then different rules, procedures and policies available to you in your organization might serve as a latent conflict. جو different rules ہیں regarding promotion, regarding sending you on some training, regarding sending you for some refresher course, about your salary raise, about your transfer to another department, جو پروسیجر ہیں کوئی چھٹی اویل کرنے کے، کوئی لون ایڈوانس اویل کرنے کے، یا جو پالیسیز ہیں وہ یونیفائڈ یا اسٹرکچر نہیں ہیں، وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویرے کر رہی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق کام چل رہا ہے کہ جو زوراور ہے وہ جا کے اپنا سارا کام ٹاپ مینجمنٹ سے کروا لیتا ہے، جو ویک ہے یا اپنا لائن پہ چل رہا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں رولز، procedures and policies serves as a major source of latent conflict in one organization جس کی وجہ سے behavioral guides that can cause clashes among different organizations representatives. And then another example of latent conflicts could be the cohesive groups actually. جہاں اس کوہیزو گروپس میں ویلیوز اینڈ اورینٹیشن ڈیفرز امنگ گروپ ممبرز، اس کو ہم کوہیزو گروپ کا نام دیتے ہیں.
So dear students, یہی جو لیٹنٹ کانفلکٹس ہیں جو سورس آف کانفلکٹ بنتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں، اس کی کچھ اور ایگزامپل بھی ہو سکتی ہیں. انٹر ڈیپینڈنس، جب آپ ایک کی پرفارمنس کو دوسرے کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. انٹر ڈیپینڈنس میں فورسز انٹریکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ بھی ایک میجر سورس آف لیٹنٹ کانفلکٹ ہو سکتا ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے. کچھ کمیونیکیشن بیریئرز جو ہیں دے سرو ایز اے سورس آف لیٹنٹ کانفلکٹ. فار ایگزامپل شفٹ ورکس اینڈ جارگنس جو ہیں دے سرو ایز اے کمیونیکیشن بیریئر. اینڈ دین if there are any ambiguous, unclear jurisdictions, areas of authority not clearly defined، وہ بھی ہمیشہ آپ کو نقصان کا باعث بنتی ہیں، لیٹنٹ کانفلکٹ کے طور پہ سرو کرتی ہیں. And then another something which always serves as a latent conflict within an organization is the reward systems. Reward different behavior in different parts of the organization. اگر آپ نے ریوارڈ سسٹم سب کے لیے ایک جیسا آئیڈینٹیکل اسٹرکچرڈ نہیں رکھا کہ اگر کوئی بھی انڈیویژول امپلائی اس سرٹن لیول سے اپنی پرفارمنس کے اسٹینڈرڈ کو ایکسیڈ کرے گا تو اس کے لیے یہ فائنینشیل یا نان فائنینشیل ریوارڈ ہے. بٹ اگر آپ ان بیسس کی بجائے اس کو ذاتی پسند ناپسند کی بیسس پہ ریوارڈ سسٹم کو، ریوارڈ کمپنسیشن کی پالیسیز اور پروسیجرز کو ٹیمپر کر کے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے کچھ اور جو آپ کو کسی وجہ سے ادروائز یو ڈس لائک دیم ان کے لیے آپ کی پالیسی اور پروسیجر اور ہے، تو دس reward system serves as an other source of latent conflict in some organization. Examples میں sales on commission ہے، manufacturing rewarded for meeting schedules ہے، communication differences اس میں serve کر لیتی ہیں اپنا important role. اور conflict management model، اگر ہم لیٹنٹ کانفلکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل پہ چلیں تو پہلی بات ہم کریں گے مینٹیننگ اے کانفلکٹ ایٹ اونلی فنکشنل لیول. ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو دا ٹیکٹیکل لیول، ڈونٹ لیٹ اٹ گو ٹو دا اسٹریٹجک لیول. اور فنکشنل لیول پہ اس کو کنٹین کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے کمپلیٹ ایلیمینیشن نہیں کی، not completely eliminated, reducing to functional level, increasing dysfunctionally low conflict actually, increasing dysfunctionally low conflict, choosing desired level of conflict. It could be a mistake or at the same time it might turn into a right approach. Choose desired level of conflict based on perceived conflict requirements. Then it varies in different parts of an organization actually. And then managers' level of tolerance. Managers' tolerance for conflict also plays a very important role, sometime positive, لیکن sometime اگر آپ خالی ٹالریٹ کر رہے ہیں ان پرسپیکٹو آف اوائڈنس تو آپ کے لیے نقصان کا باعث بڑھ سکتا ہے. نقصان کے جو ہونے کی پروبیبلٹی ہے فار دا ہول آرگنائزیشن ان دا فارم آف ویکننگ دی ٹوٹل آرگنائزیشن مائٹ گو اپ ان دیٹ سچویشن. And at the same time, now if we talk about the conflict management model from the perspective of the previous slides which we have discussed in this lecture,
This model, conflict management model, would have been giving you a different orientation and insights into the complete understanding of the different aspects of the conflict management model. And what it would be, at one level, organizational culture اپنا رول پلے کرے گا, انفلوئنس کرے گا. جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں اور ایک آرگنائزیشن کی, ان کی اپنی یوٹیلیٹی اور پاور اور انفلوئنس ہوتا ہے. اسی طرح جو ایک فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹ ہے جو آرگنائزیشن کے کلچر کو بھی سم ٹائم امپیکٹ کرتا ہے, آرگنائزیشن کی پروڈکٹ مکس اور سروسز مکس کو بھی اس میں آلٹر کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ تینوں مل کے ایک پرسیوڈ کانفلکٹ ریکوائرمنٹس کی جسٹیفیکیشن کو مکمل کرتے ہیں, اور جب پرسیوڈ کانفلکٹ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں تو ڈیزائرڈ کانفلکٹ لیول ایمرج ہو جاتا ہے, ایگزسٹ کر جاتا ہے, جہاں سے آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم نے ڈس فنکشنلی لو کانفلکٹ کو لے لیا, اور دوسری سائڈ پہ ایٹ دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف دس سلائڈ وی آر ہیونگ دس ڈس فنکشنلی ہائی کانفلکٹ. سینٹر میں ہم نے نیوٹرل ان دونوں ڈس فنکشنلی لو اور ڈس فنکشنلی ہائی کانفلکٹ کی جو بیچ کی پوزیشن ہے, جو سینٹر ہے, اس کو ہم نے نارمل کنڈیشن ایزیوم کر لی ہے. لیکن جو ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے ڈس فنکشنلی لو کانفلکٹ کو, اٹ سجیسٹ یو ہیئر فرام کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل پوائنٹ آف ویو ٹو انکریز دا کانفلکٹ ہیئر. But if you look at the right hand side کہ dysfunctionally high conflict already exist کر رہا, تو decrease the conflict here in this given proposition. Now dear students, ہمارے پاس کچھ سمٹمز ہوتے ہیں اویلیبل ڈسفنکشنلی ہائی کانفلکٹ کے حوالے سے, جس کو ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ اگر ڈسفنکشنلی ہائی کانفلکٹ ہے تو یو آر سجیسٹڈ and advised to try to decrease or to reduce that dysfunctionally high conflict. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟ لو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک دوسرے پہ اعتبار کا فقدان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کو کوئی اور اپنی فیور میں میٹیریلائز یا ہائی جیک کر لے گا. انفارمیشن کی ڈسٹورشن آ رہی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ ایکوریٹ پکچر آف دی کرنٹ افیئرز آف دی ہیپننگ معلوم نہیں ہو رہا, ڈسٹورٹیڈ انفارمیشن آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ٹینشن یا اینٹاگنزم انہانس ہو رہا ہے, ناٹ اونلی امنگ ڈفرینٹ انڈیویژل امپلائی آف دی آرگنائزیشن بٹ اٹ از امپیکٹنگ the whole different units or the groups of that organization. اس سب کی وجہ سے the amount of overall stress which would be leaving bad or negative consequences on the minds of employees or on the physical capabilities of employees and the managers as well. اور اس کی وجہ سے سارے کا سارا سینیریو سیبوٹیج ہو رہا ہے, سیبوٹیجنگ این آرگنائزیشنز ٹوٹل پروڈکٹ مکس اور سروسز مکس ایکچولی. سو سمٹمس آف ڈسفنکشنلی لو کانفلکٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں ڈفرینسز کو ڈینائی کر رہے ہیں. ڈفرینسز ہیں لیکن آپ ان کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے, آپ ان کو ایشو نہیں بنا رہے, آپ ان کو لیٹ اٹ گو کی فلسفی پہ ورک آؤٹ کرتے ہوئے آگے جانے دے رہے ہیں. سو یو ڈینائی ڈفرینسز ان ڈسفنکشنلی لو کانفلکٹس and then you prepare yourself for the controversial information.
to respond to it, to retaliate to it, to convert it into the actual factual information. You are interested in prohibiting. You are interested in reducing, eliminating, minimizing what? Disagreements. Dysfunctionally low conflict में آپ سچویشن کو زیادہ وولٹائل نہیں کرتے, سچویشن کو آپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسموتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو پروہیبٹنگ ڈس ایگریمنٹس. آپ انٹریکشنس کو بھی اوائڈ کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ایک دوسرے کی بات ناپسند نہ آ جائے ایک دوسرے کو, کیونکہ ایک سچویشن چل رہی ہے. انٹریکشنز کو لمیٹڈ کر رہے ہیں, کنٹرولڈ مینر میں کر رہے ہیں. سو یو اوائڈ انٹریکشنز اینڈ دین یو واک اوے فرام دا کانفلکٹ ایپیسوڈ. سم ٹائم یہ شاید سب سے اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بیٹا کہ یہ صرف اس وقت اچھی اسٹریٹجی ہے جب کہ نیچر اینڈ انٹینسٹی آف کانفلکٹ میں سویئرٹی کم ہے, انٹینسٹی کم ہے, روٹین سی ایک آرڈینری امپورٹنس کا کانفلکٹ ہے. سو فار دیٹ میٹر ان دیٹ سچویشن, ان دیٹ کیس یو کین آلویز واک اوے فرام کانفلکٹنگ ایپیسوڈ 2. اب ریڈیوسنگ کانفلکٹ پہ بات کرتے ہیں. ہاؤ کوڈ یو ریڈیوس, how could you go for an effort to overall reduce the negative impact and the intensity of a conflict which would be existing among two individuals or among two parties or groups of the same organization or might be inter-organization. اوور ویو ریڈیوسنگ کانفلکٹ کا ہمارے پاس جو پہلا میتھڈ ہے وہ لوز لوز میتھڈ ہے. شاید آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ایپیسوڈ ڈو ناٹ گیٹ وٹ دے وانٹ. جن پارٹیز کا آپس میں کانفلکٹ تھا, آپ نے کانفلکٹ کو اس طرح ریڈیوس کیا کہ شاید کسی پارٹی کو بھی جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا. ایسے کانفلکٹ کے ریڈیوس کرنے کو میتھڈ کو ہم لوز لوز میتھڈ کہتے ہیں. دوسرا میتھڈ جو آپ کے پاس اویلیبل ہو سکتا ہے کانفلکٹ کو ریڈیوس کرنے کا, سم ہاؤ کسی لیول تک ریزالو کرنے کا, دیٹ از گیون ان دا نیم آف ون لوز میتھڈ. نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید کنفلکٹنگ پارٹیز میں سے دو پارٹیز ایک کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے, ایک کے لیے اس سلوشن میں کچھ بھی نہیں ہے. اس صورتحال میں اب کیا ہوتا ہے, ون لوز میتھڈ, ون پارٹی appears as a clear winner in that conflicting situation, but the other party appears or prove to be a clear loser. And the third situation through which you can reduce the conflict, جو کہ سب سے شاندار ہے, سب سے اپریشیٹیبل ہے, آپ کو سب سے زیادہ کوشش اس کو اچیو کرنے کی کرنا چاہیے, and it is win-win method. Each party to that conflicting situation episode gets what they want out of it, gets what he or she wants out of the whole conflicting episode actually. ایسے ہماری کانفلکٹ ریڈکشن ٹیکنیک کو یا میتھڈ کو ہم ون ون میتھڈ کے نام سے جانتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹ, اسی طرح اب ہم بات کریں گے کہ لوز لوز میتھڈ لوز لوز پرپوزیشن کیوں دیتا ہے, اس میں یہ صورتحال کیوں ایمرج ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ اوائڈنس ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن to each other's perspective on that conflicting situation. آپ walk away کر جاتے ہیں, آپ solution کی happening کے چانس کو ہی کٹ کر دیتے ہیں, eliminate کر جاتے ہیں through walking away or staying away. And or another situation would be like that. For this
happening of the lose-lose method could be taken like that کہ یہ جو آپ نے ریڈیوس کیا ہے کانفلکٹ کو یہ ڈز ناٹ پرماننٹلی ریڈیوس کانفلکٹ کہ یہ آپ نے ایک ٹیمپریری سلوشن دے دی ہے, آپ نے کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں دیا. ٹیمپریری سلوشن تو جس طرح ٹائٹل شو کر رہا ہے ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ مہینہ. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہی سچویشن جس پہ آپ ایک دفعہ پہلے سر کھپا چکے ہیں اس کا سلوشن تو دیا تھا لیکن وہ لوز میتھڈ پہ تھا, اب آپ کو دوبارہ اسی پہ بیٹھ کے سلوشن دینا. تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی کوئی ون لوز میتھڈ یا ون میتھڈ کی جنریشن کے لیے تھوڑا اور زیادہ ورک آؤٹ کر لیتے؟ اس میں اوائیڈنس کے بعد جو ایک اور وجہ ہوتی ہے وہ کمپرومائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ان کمپرومائز یو آر فورس ٹو بارگین, نیگوشیٹ, اور ایچ لوزز سم تھنگ آف ویلیو. اور اسموتھنگ کا کیا ہے, یو فائنڈ سملیرٹیز بٹوین کانفلکٹنگ پارٹیز. جو ون لوز میتھڈ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں ڈومیننس ہوتی ہے. ایک پارٹی جو ون کرنے جا رہی ہے وہ یوزلی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. ڈومیننس میں کیا ہے, اوور ویلم ادر پارٹی اف یو کوڈ, اور اوور ویلم اینڈ اوائیڈنس اورینٹیشن, اوائیڈنس نہ کرنے دیں, مجبور کریں, فورس کریں کہ بیٹھو حل کرو. اس میں جو ایک اور پہلو ہے ون لوز میتھڈ میں ڈومیننس کے بعد, دیٹ از دا اتھارٹیٹیو کمانڈ. آپ کے پاس کچھ اتھارٹیٹیو کمانڈ کے سورسز اویلیبل ہوتے ہیں. وہ اتھارٹیٹیو کمانڈ کیا ہے کہ ڈیسیژنز وڈ ہیو بین میڈ بائی دیٹ پرسن ان اتھارٹی, اینڈ دین میجورٹی کا رول اس میں آ جاتا ہے ون لوز سچویشن میں کہ آپ ووٹنگ کرا لیتے ہیں. جس کے پاس زیادہ ووٹ, جس کنفلکٹنگ پارٹیز میں سے جو زیادہ ووٹ لے جائے گا ووٹنگ کے تھرو وہ جیت جائے گا. وہ ون لوز میتھڈ کے یہ 3 اہم کمپوننٹ ہیں, ڈومیننس, اتھارٹیٹیو کمانڈ اینڈ میجورٹی رول. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو تیسرا میتھڈ ہے جو کہ سب سے شاندار ہے اپنی ایکسیپٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے حوالے سے, دیٹ از گیون ان دا نیم آف ون میتھڈ. اس کا جو پہلی سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹکس ہے وہ اس میں آپ کی پرابلم سالونگ اورینٹیشن یہ اپروچ ہوتی ہے کہ جس میں پرابلم کی سلوشن کے لیے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس پرابلم کی روٹ کاز کو, اس کی بنیادی وجہ اور جڑ کو, تاکہ ونس فار آل آپ اس کو ایلیمینیٹ یا پریونٹ کریں اور دوبارہ وہ نہ ہو اور آپ ایک ون سچویشن کریٹ کریں کانفلکٹ کی ریزولوشن کے حوالے سے. انٹیگریشن ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, یو میٹ انٹرسٹ اینڈ ڈیزائرز آف آل پارٹیز. آپ تمام پارٹیز کی نیڈ اور انٹرسٹ اور ڈیزائر کو میٹ کر لیتے ہیں. آؤٹ آف یور ایکسیپشنلی گڈ کانفلکٹ ریزولوشن اسکل پول اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ دی ٹیکنیکس وچ وڈ ہیو بین اویلیبل ٹو یو ایٹ دیٹ ٹائم. سپر آرڈینیٹ گولز آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں which would be desired by all conflicting parties but not reachable alone, جو دونوں کو مل کے کرنے ہیں. آپ دونوں کے انٹرسٹ اور لانگ ٹرم بینیفٹس کو مرج کر دیتے ہیں. دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کو اپنے ذاتی اور آرگنائزیشن کے بینیفٹ کے لیے مل کے کام کرنا پڑتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ریڈیوسنگ کانفلکٹ پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم اس کی سمری لے لیں تو ریڈکشن آف کانفلکٹ کے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پاس 3 میتھڈز ہیں, اس میں لوز میتھڈ تھا جس میں آپ کو کمپرومائزنگ سچویشن پہ سم ٹائم آنا پڑتا ہے. دوسرا میتھڈ آپ کے پاس ون لوز میتھڈ ہے جو ڈومیننس بیسڈ ہے.
تیسرا ون ون میتھڈ ہے جو کہ پرابلم سالونگ اورینٹیشن پہ بیس کرتا ہے. اسی طرح کچھ کانفلکٹس کو انکریز کرنا آرگنائزیشن میں، جو ڈس فنکشنلی لو کانفلکٹس ہیں ان کو انکریز کرنا اہم ہے. اور کیوں اہم ہے؟ انکریز کانفلکٹ when it is dysfunctionally low. Why? Heterogeneous groups are there. Members might be having different backgrounds. Then devil's advocate a role you might have to play, offers alternative viewpoints. Then organizational culture کیا اس میں رول پلے کرتا ہے؟ Values and norms that embrace conflict and debate among those members. Conflict کی insights, possible positive effect of conflict کیا کیا ہو سکتی ہیں insight کے حوالے سے. Latent conflict always serve as the major source of the generation of a conflict. Conflict aftermath, conflict کو resolve کرنے کے بعد کی سچویشن ہے. کانفلکٹ ایپیسوڈ، ایک کانفلکٹنگ سچویشن میں کتنے ڈفرینٹ ایپیسوڈز چل رہی ہیں، ان تمام ایپیسوڈز کے بیچ میں لنک اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. اینڈ لیٹنٹ کانفلکٹ اینڈ میتھڈز آف ریڈکشن بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کانفلکٹس ان آرگنائزیشن پہ بھی کوئکلی بات کر لیتے ہیں. Cultures that emphasize individualism and competition would have been giving you positively value conflict. English-speaking countries, the Netherlands, Italy, Belgium, for example, in international perspective. Cultures that emphasize collaboration, cooperation, and conformity negatively value conflict. Many Asian and Latin American countries, for example, Portugal, Greece, and Turkey, and international aspect of conflicts in organization also tells us that there is no direct research evidence is available. Cultural differences, all simple to understand, imply different functional conflict levels. اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. Cross-cultural research has dealt with inter-group processes. Then collaborative and cooperative cultures expect little conflict during inter-group interactions, might be favor suppression of conflict with little discussion about people's feeling, and felt conflict likely part of some conflict episodes but hidden from the common public view. اسی طرح انٹرنیشنل اسپیکٹس میں مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے مینیجرز فرام این انڈیویژلسٹک کنٹری دین آپریٹنگ ان اے لیس انڈیویژلسٹک کنٹری، یہ سینیریو کانفلکٹ کاز کرتا ہے. acceptable to express feelings during a conflict episode. Suppression of feeling could baffle them. Increasing conflict can confuse local people, and almost immediate dysfunctional results would happen in that form. And ethical issues in conflict about organizations. Tolerance for conflict اہم ہے dear students. Managers with a high amount of tolerance for conflict keeps conflict levels too high for subordinates. Then should such managers reveal their intentions about desired conflict levels or not? Full disclosure, subordinates could leave the group if conflict levels became dysfunctionally stressful. And ethical question apply equally to newly hired employees too. And ethical issues in conflicts in organization کے point of view سے مزید جو ہے deliberately increasing conflict in an effort to guide behavior in a desired direction could be exercised, جس میں آپ subtle methods of increasing conflict use کر سکتے ہیں. Forming heterogeneous groups کے through connote manipulation کر لیتے ہیں.
full disclosure में manager states his intention to use conflict to generate ideas and innovation, and if people are free to join a group or not, the ethical issue likely subsides their students. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے ایتھیکل ایشو آف کانفلکٹس ان آرگنائزیشن کے حوالے سے. ایکسپیرینسنگ انٹرپرسنل کانفلکٹس request to act against one's moral values might be, and observing behavior that one considers unethical, reduce intrapersonal conflict, report unethical acts, and transfer to another part of the organization, or you might quit at that time. Different cultures places different values on conflicts, dear students. Optimal conflict levels vary among different countries, and lower levels conflict in collectivistic countries than individualistic countries actually happen. And now the summary of our today's lecture goes like that کہ ہم نے learning goals کے ساتھ فنکشنل اینڈ ڈس فنکشنل کانفلکٹس پہ بات کی, لیولز اینڈ ٹائپس آف کانفلکٹس کو ہم نے دیکھ لیا, کانفلکٹ فریم اینڈ اورینٹیشن کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی آج, کانفلکٹ ایپیسوڈس پہ ہم گئے, کانفلکٹ ایپیسوڈ کے بعد ہم نے ریڈیوسنگ کانفلکٹ کے حوالے سے لوز لوز میتھڈ, ون لوز میتھڈ, ون ون میتھڈ پہ بات کی, اور ان تینوں میتھڈس میں کون کون سے کیریکٹرسٹکس وائٹل رول پلے کرتے ہیں ان کو ون بائی ون بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, اور انٹر نیشنل اسپیکٹ آف کانفلکٹ ان آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے بات کی. With this, dear students, I thank you all again. With all best wishes to you for your health, for your success in your career, in your personal life. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے بہن بھائیوں کا, اسپیشلی ماں باپ کا انتہا سے زیادہ خیال رکھیں. مجھے اپنی بے پناہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ لیکچر کے لیے ملاقات کریں گے, تب تک خدا حافظ.